بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں کیا میرا دھیان نماز کی طرف ہے یا میرا دھیان میرے اطراف میں ہے؟ یہ پریکٹس کیا میں کرتا ہوں کہ نماز میں میری توجہ پوری نماز کی طرف ہو؟ یہ فرصت جو خدا نے مجھے دی ہے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کی، نماز کیا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر خدا سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہو، مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میرا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں اور میں موبائل میں بیٹھا ہوا موبائل یوز کر رہا ہوں، کتنا آپ کو برا لگے گا؟ کتنا بچہ برا مان جاتا ہے۔ میری بیٹی اتنا برا مانتی ہے، مطلب میں موبائل میں رپلائی کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی باتیں کر رہی ہے اور میں کر رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نے کیوں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ کتنا رحمان ہے۔ آپ کلاس میں جائیں اور آپ کی توجہ ٹیچر کی طرف نہ ہو، ٹیچر کیا کرے گا؟ آپ کو باہر نکال دے گا۔ لیکن ہم ہر روز اس کی بارگاہ میں بغیر توجہ کے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں باہر نہیں نکال رہا۔ لا الہ الا رحمان رحیم ہے، اس کو سمجھے اذان محترم، ہر چیز پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اصل یہی ہے کہ جسے خدا کی محبت مل جائے، جسے خدا کی طرف جائے۔ حدیث بیان ہوتی ہے کہ شاید میں پوری کمپلیٹ نہ کر پاؤں، لیکن ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اذان محترم کہ خدا کہتا ہے کہ جو میری رضا پہ راضی ہو جائے، میں اس کے وجود میں 3 خصوصیتیں ایجاد کرتا ہوں، 3 کوالٹیز جو ہے وہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پہلی کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے، یہ حدیث و روایات ہم سب کے لیے اذان محترم۔ ایسا نہیں ہے کہ میں طالب علم ہوں تو آپ بولیں نہیں یہ تو صرف مولانا صاحب کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب ہر لیول پر خدا کے مقرب بندے ہیں۔ خدا کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی کا معیار ہے، وہ پرہیزگاری کا معیار ہے۔ ملا صدرہ جب پہلے درس میں اپنے استاد، ملا صدرہ آپ جانتے ہیں نا، سیدۃ المتعالین، کہ جنہوں نے جو فلسفہ ہمارا ہے، جو ہمارا فلسفہ ہے، یہ سب ملا صدرہ کے دسترخوان پر ہے۔ یہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے دور میں علامہ جوادی عاملی، یہ سب جو آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، امام خمینی، سب ملا صدرہ کا فلسفہ ہے۔ ملا صدرہ جب پہلے دن اپنے استاد میر داماد کے درس میں گئے، درس کے بعد میر داماد نے ملا صدرہ کو باہر کونے میں بلایا اور کہا کہ 2 چیزیں اگر اپنے وجود میں ڈالو گے تو ہی علم حاصل کر سکتے ہو۔ پہلی چیز جو خدا نے واجب کہا ہے اسے انجام دو، دوسری جس چیزوں نے خدا نے منع کیا ہے یعنی گناہ، انہیں ترک کر دو، بس۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے بہرحال اس پہ ساری زندگی عمل کیا، اور جب 11 یا 9 سال ان کو کہک میں جلا وطن کر دیا گیا جو قم المقدسہ سے کچھ فاصلے پر ہے، تو وہاں تنہائی میں کہتے تھے کہ میں تفکر اور فکر کر کر اپنی راتوں کو گزارتا تھا، تو خدا نے میرے لیے ملاکوت کھولا، پھر میرے لیے جبروت کھولا۔ صلی علی محمد اب یہ ہم کب دیکھیں گے؟ وہ خود ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جس چیزوں کے بارے میں تصور نہیں کیا تھا، خدا نے مجھے وہ عطا کیا۔ اسفار اربع، بہرحال خدا ہم جیسے طالب علموں کو توفیق دے کہ ہم ان درس کو حاصل کر سکیں۔ اذان محترم ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو علماء کرام لکھ گئے، بتا گئے، ہم کچھ بھی نہیں۔ ہماری ساری زندگی بھی صرف ہو جائے تو ہم
کسی بھی ایک عالم کا حق ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے زحمتیں کی ہیں. تو کیا چیز ہے حدیث؟ اگر کوئی میری رضا پہ راضی ہو جائے تو میں 3 کوالٹیز اس کے وجود میں ایجاد کر دیتا ہوں. پہلی، میں اسے ایسا علم دیتا ہوں جو نادانی اور جہالت سے پاک ہوتا ہے. یعنی علم یعنی جاننا، یعنی دانائی، جو ہے جو چیز جانتا ہے اس میں جہل نہیں ہوگا، اس میں نادانی نہیں ہوگی، یعنی جو بیسٹ فارم آف علم ہو سکتی ہے اس کو میں عطا کر دوں گا. اب وہ جو بھی حاصل کرنا چاہے، آج اگر جوان چاہتا ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، جانے محترم یہ ہر علم الہی ہیں سارے. کسی نے علم ایجاد تھوڑی کی ہیں. فزکس کا علم کیا ہے؟ اسپیس کا ہے. کیمسٹری کا علم مالیکیولز کا ہے، بانڈنگ کا ہے، اسپیس، یہ سب تو خدا کا ہے. ہم اسی میں سے چیزوں کو کشف کر رہے ہیں. کوئی چیز ہم نے تھوڑی ایجاد کی ہے. آپ زمین کا علم ہے، زمین کے اندر جائیں، زمین بھی خدا کی ہے. آسمان کے اوپر جائیں، وہ آسمان بھی خدا کا ہے. بدن کا علم حاصل کریں، بدن بھی خدا کا ہے. ہواؤں مالیکیول کا علم حاصل کریں، یہ بھی خدا کا ہے. جانوروں کے اندر جائیں، درختوں کے اندر جائیں، جڑی بوٹیوں میں جائیں، سب خدا کا ہے. کوئی چیز بھی ہم نے تھوڑی بنائی ہے. اور یہ جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی خدا صلاحیت دے رہا ہے. خدا اگر نہ دے، تبھی تو بڑے بڑے سائنٹسٹ انہی علوم کے ذریعے سے خدا تک پہنچ گئے کہ کوئی تو ہے جو کائنات کو اتنا منظم بنایا ہوا ہے. پہلی کوالٹی، میں ایسا علم دوں گا جو جہل اور نادانی سے پاک ہوگا. دوسرا، میں اسے ایسا ذکر دوں گا جو نسیان سے پاک ہوگا، جسے وہ بھول نہیں پائے گا. وہ ذکر کی حالت میں رہنا، ذکر انسان کو مل جائے، وہ ذکر جو زمین اور آسمان کر رہے ہیں، وہ ذکر جو پتھر اور پتے کر رہے ہیں. جب انسان حالت ذکر میں آ جائے تو پھر کوئی چیز اسے غافل نہیں کر سکتی. ذکر میں خوب ایسا ذکر دوں گا. تیسری، میں اسے اپنی محبت ایسی چکھاؤں گا کہ وہ پھر دوسری محبتوں کو بھول جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہم صلی محمد. وزان محترم، جسے خدا کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا کی محبتیں کیا دیں گی؟ یہ محبتیں تو ویسے بھی ساری ٹیمپریری ہیں، یہ رشتے سارے ختم ہو جاتے ہیں. انسان ویسے بھی جب دنیا سے جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. اصل محبت، اصل کرم، اصل پائیداری اسی رابطے میں ہے جو صرف یہاں نہیں بلکہ ہر عالم میں بچائے گی. اور بہرحال حدیث تو لانی ہے، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے آخری ثانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے. عزیزان محترم، خدا کہتا ہے کہ ایک آدھ حصہ آپ کی خدمت میں اور آپ سے التماس سے دعا. وہ کہتا ہے کہ جسے میں یہ سب دے دوں معاملہ پھر شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ میں اسے اپنا جمال دکھاتا ہوں. یہ روئے زمین پر چلتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. میں اپنے خاص بندے اس کے سامنے عیاں کر دیتا ہوں اور یہ میری آواز سنتا ہے اور ملائکہ کی آوازوں کو سننے لگتا ہے. جب انسان اس حالت میں ہو، اس رضایت میں ہو، اس راضی پن میں آ جائے، اللہ اکبر، پھر کہیں پہ بھی کھڑا ہو، کسی حالت میں ہو، سب کچھ لٹ بھی جائے،
اسیر ہو جائیں، چاہے دربار یزید ہو، تو وہاں خاتون کا کلام بھی حیدر کرار بن جاتا ہے. کیوں؟ رضایت، راضی. کہیں جملہ نہیں آیا کہ خاتون نے یہ کہا ہو کہ خدا یہ کیا کیا ہمارے ساتھ. نہیں، زینبی کردار یہ نہیں ہے. زینبی کردار یہ ہے کہ سب لٹ بھی جائے تو کیا کہیں؟ تقبل منا، اے پروردگار قبول کر. خطبے دشمن کے درباروں کے ستونوں کو لرزا دے. یہ آسان نہیں ہے. یہ کیسے وجود سے چیزیں باہر آتی ہیں؟ یہی جب انسان اس مقام پہ جسے خدا کی محبت مل جائے، وہ اپنی ساری محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں.